ہے ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس اتنا سفر ممکن نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری عقل سے باہر ہے. پہلے وہ معجزے کا سوال کریں, اب جب معجزہ آ گیا تو اب کہہ رہے ہیں عقل سے باہر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے روز تمام اولاد آدم کے سردار ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں دروازہ کھٹکھٹائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ عطا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو جو ہے مکمل کر دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دین مکمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات ہیں. مشرکین مکہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ ہمارے درمیان پیدا ہوئے اور 40 سال آپ نے جو ہے ہمارے درمیان زندگی گزاری. آپ ہماری طرح کے جو ہے وہ انسان ہیں, کھاتے پیتے تمام معاملات آپ کے جو ہے ہماری طرح کے ہیں. 40 سال ہم نے آپ کو دیکھا. 40 سال کے بعد آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے ایک فرشتہ آتا ہے, وحی لے کر آتا ہے, آپ نبی ہیں, آپ رسول ہیں. کہتے ہیں یہ کیسا دعویٰ ہے؟ یہ تو دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے اٹھ کے. بھائی 40 سال کی زندگی آپ کی ہمارے سامنے ہے. 40 سال تک تو کوئی آپ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ہمیں آپ سے الگ کرتی ہو, کوئی آپ ڈفرینٹ ہو, کچھ ہو. اور کوئی آپ نے جو ہے اس دورانیے میں آخری 2 سال میں 3 سال میں کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے بھی نہیں گئے, کچھ بھی نہیں ہے سر. آپ جو ہے وہ اب یہ جو ہے آپ دعویٰ کرتے کہ جو ہے آپ جو ہے نبی ہیں, رسول ہیں. اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نبی ہیں, رسول ہیں, تو پھر اس کے لیے پروف دیں, کوئی ثبوت دیں کہ آپ کیسے, مطلب یہ کہ کیسے جو ہے ہم سے مختلف ہیں, ہم نے آپ کو فالو کرنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی کہ جو ہے انہیں کچھ ایسی چیزیں عطا کی جائیں جو انسانی طاقت سے باہر ہو, جو عام انسان نہ کر سکتا ہو. تو اللہ رب العالمین نے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیا کہ جو ہے ایک موقع پر جو ہے وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ معجزہ تھا, اب یہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ فریاد پر ہوا, اور انہوں نے کہا تھا نا کہ کوئی آپ ایسا کام کر کے دکھائیں جو ہے وہ انسانیت کی بس سے باہر ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج پر لے جایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں پر لے جایا گیا ایک ہی رات میں, اور پھر ایک ہی رات میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں تک لے جایا گیا, ایک ہی رات میں لے جائے گا. انہوں نے کہا تھا کہ معجزہ دکھائیں, مطلب وہ کام جو انسانی طاقت سے باہر ہے. اب یہ معجزہ اللہ رب العالمین نے دکھایا. اس دور میں جو ہے ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس اتنا سفر ممکن نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری عقل سے باہر ہے. پہلے وہ معجزے کا سوال کریں, اب جب معجزہ آ گیا تو اب کہہ رہے ہیں عقل سے باہر ہے. اور مطالبہ کس چیز کا کیا تھا؟ ایسی چیز کا کیا تھا جو انسان کی عقل سے باہر ہو. اب کہتے ہیں کہ پھر کہنے لگے اگر آپ سچے ہیں تو پھر وہاں کا جو ہے آپ خاکہ پیش کریں کہ وہ کس طریقے کا ہے. فلسطین اگر آپ گئے ہیں, بیت المقدس اگر آپ گئے ہیں, تو آپ بتائیں کس طرح کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لمحے بھر کے لیے پریشان ہوئے کہ میں کیسے جو ہے ان کو جو ہے ڈسکرائب کروں گا, وہاں کا جو ہے وہ ایک خاکہ نمونہ کیسے بیان کروں گا. لیکن اللہ رب العالمین نے تسلی دی, آپ پریشان نہ ہو, آپ وہاں کا خاکہ جو ہے نا آپ کے سامنے رکھ دیں گے, آپ آرام سے سکون کے ساتھ بیان کر دیں گے. انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں پوچھا, انہوں نے پلر کے بارے میں بھی پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ کہ مسجد بیت المقدس میں یہ پلر کہاں پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چونکہ جو ہے تصویر کھل کر سامنے آ گئی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا, لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جا رہے تھے, اونٹ نے جو اپنی گردن جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے قدم پر رکھ دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے مالک کو بلاؤ. جب مالک آیا تو بتایا کہ اس کو کہا کہ ہے نا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے, کہتے تھے تم اس پر بہت زیادہ ڈالتے ہو, اس سے کام بہت زیادہ لیتے ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جانوروں کی زبان میں بھی سمجھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے منبر پر ٹیک لگا کر جو ہے نا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں. ایک خاتون آئی, صحابیہ تھی, انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پراپر ممبر بنا کے دیتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آپ بنا کے دے دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف شفٹ ہوئے, منتقل ہوئے, اس ممبر کی طرف منتقل ہوئے. یہ جو کھجور کا درخت ہے, یہ ٹہنی ہے, یہ جو ہے باقاعدہ رونے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کی رونے کی آواز کو سنا. یہ پتھر تھا مکہ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے تھے, رسول نہیں بنے تھے. یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا کرتا. یہ سب چیزیں جو ہے انسان کی عادت سے ہٹ کرتی ہیں, لیکن وہ جنہوں نے ایمان لے کر آنا ہوتا ہے وہ معجزہ دیکھے بغیر بھی ایمان لے آتے, اور جنہوں نے ایمان نہیں لے کر آنا ہوتا وہ نہیں لے کر آتے.
اب میں نے اور آپ نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، اور قبر میں جو عذاب ہوتا ہے اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ ایمان نام ہی یہ ہے کہ غیبیات پر ایمان لے کر آنا۔ دیکھیں یہ جو ہے وہ یہ دودھ کا واقعہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے بے شمار مرتبہ جو ہے وہ جمعوں میں سنا ہوگا، دروس میں سنا ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مسجد سے باہر نکلے، اپنے گھر سے باہر نکلے، اور بھوک کی اور پیاس کی شدت بہت زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھوکے اور پیاسے، کہا میرے ساتھ آ جاؤ، لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ایک دودھ کا پیالہ آیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جو صفہ والے جتنے جو ہے وہ ساتھی ہیں اب تمہارے، ان سب کو لے آؤ، سارے صحابہ کو لے آؤ، جو ہے اصحاب صفہ ان سب کو لے آؤ، ان سب کو لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پیالہ تھا کہا کہ جو ہے ایک ایک کر کے جو ہے سب کو پیش کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دل میں کوڑ رہے ہیں، ایک شدت، بھوک کی شدت ہے، ایک پیاس ہے، 2 دن سے جو ہے وہ کچھ نہیں کھایا، اور کیا ایک ہی پیالہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ دیگر صحابہ کو پیش کرو، اور اللہ کے ایک کو پیش کیا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں 2 کو 3 کو، ایسے کر کے جو ہے سب کو پلا دی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب آپ بھی، ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا، پیٹ بھر کر پی لیا، اللہ کے رسول پی لیا، کہا ایک اور پیو، ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور پیو، پھر کہا تیسری دفعہ کہا اور پیو، ہریرہ نے کہا اب نہیں پی سکتا، یہاں تک ہو اللہ کے رسول، اب تو کسی میرے بس کی بات نہیں کہ میں اس سے زیادہ پی سکوں۔ تو یہ جو ہے کہ معجزات جو صحابہ نے دیکھے، اس وقت کے جو ہے وہ لوگوں نے دیکھے، آپ نے جو ہے وہ سنا، آپ آخر میں بھی دیکھیں گے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے کیا ہوا تھا، سارا کا سارا مدینہ روشن ہو گیا، اور جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا سارا کا سارا جو ہے وہ مدینہ جو ہے وہ اندھیرے میں آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے، کچھ لوگ ہیں جو معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آتے، اور کچھ ہیں جو ہے وہ اس کو جو ہے ایمان نہیں لے کر۔ بہرحال یہ تو جو ہے معجزات کے تعلق سے جو ہے وہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہے۔ ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے کچھ خصوصیات عطا کی ہے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العالمین نے خصوصیات عطا کی وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں۔ سب سے زیادہ اگر کسی نبی کی امتی جنت میں جائیں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے روز تمام اولاد آدم کے سردار ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ عطا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو جو ہے مکمل کر دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ دین مکمل ہے۔ دیکھیے اس سے جو موسیٰ علیہ السلام پر شریعت آئی، عیسیٰ علیہ السلام پر شریعت آئی، اس کے بعد جو ہے ایک سلسلہ جو ہے وہ باقی تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار جو ہے وہ خصوصیات عطا کی گئی، اور 2 صفحے جو ہے جنت میں جو ہے ٹوٹل 3 صفحے ہوں گے، اس میں سے 2 صفحے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی۔ یہ جو ہے وہ چند جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کی، یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں۔ اچھا پیچھے آ جاؤ، تھوڑے ادھر ہو جائے، اس طرف ہو جائے، اس طرف ہو جائے۔ اب ہم تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ اب آپ لوگ یہ بتائیے کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اور آپ سے جو ہے جتنی میں اپنی جان سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے جو ہے میری جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ جتنی آپ اپنی جان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے آپ کی جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہہ رہا ہے۔ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہم جب تک اپنی جان سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ہمیں ایک طرف تو پتہ ہے، لیکن جب ہمیں اگر یہ پتہ چل جائے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، جب اس بات کا ہمیں پتہ چل جائے تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے سچی محبت ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، جب ہم میں سے کسی کو جو امتی ہے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ جو
طائف کے میدان میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہوئے، کس کے لیے ہوئے؟ یہ جو ساری تکلیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، یہ کس کے لیے کی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، جو پریشانیاں مشکلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، یہ کس کے لیے کی؟ کس کے لیے برداشت؟ یہ صرف اور صرف ہمارے لیے برداشت۔ تو کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے محبت کرتے ہیں جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرتے ہیں؟ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ جو اللہ شریعت نے، اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی محبت کو جو ہے اپنی جان سے زیادہ کرا دی۔ لیکن آپ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں سچے نہیں ہیں۔ اگر ہم سچے ہوں، دیکھیں اگر میں جو ہے دعویٰ کروں کہ میں جو ہے اپنی والدہ سے محبت کرتا ہوں، اپنے والد سے محبت کروں، صرف دعویٰ کروں تو یہ دعویٰ کافی ہے۔ اگر میں صرف جو ہے سال میں ایک دن مدر ڈے بناؤں، ایک دن فادر ڈے بناؤں، ایک دن ٹیچر ڈے بناؤں، اور جو ہے پھر مجھے جو ہے وہ 364 دن جو ہے مجھے اپنی والدہ کا کچھ پتہ نہیں، اپنے والد کا کوئی خیر خبر نہیں لینا، ایسی محبت کا کیا فائدہ؟ محبت تو سچی محبت یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کروں، ان کے احکامات کو جو ہے قبول کروں، ان کے نقش قدم پر چلوں۔ اب میں جو ہے یہ بھی کہتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور میں نماز روزے کی پابندی نہیں کرتا۔ یہ ہے سچی محبت، یہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اطاعت و فرما برداری کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، انہیں اپنا آئیڈیل بنائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حقوق ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس اخلاق کے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کا تو آپ کو پتہ ہے۔ مشرکین مکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی بنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا کہ کیا تم مجھے جو ہے صادق اور امین نہیں سمجھتے؟ ہم صادق اور امین سمجھتے ہیں۔ 40 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رہے، اس بات کی وہ گواہی دیتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں، لیکن جو آپ دعوت لے کر آئے ہم اس دعوت کو نہیں مانتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت، عدل و انصاف، یہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و بہادری، یہ شجاعت و بہادری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی، جانوروں کے ساتھ بھی بڑے رحم دل تھے۔ آپ نے سنا نا وہاں پہ کہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جو ہے ایک شخص جو ہے وہ کہاں چلا جائے گا؟ جنت میں چلا جائے گا، اور بلی کو جو ہے وہ تکلیف دینے کی وجہ سے جو ہے ایک شخص جو ہے وہ جہنم میں جو ہے وہ چلا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جود و سخا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تھے کیا چھوڑ کر گئے؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے آتا تھا اور ویسے جاتا تھا۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا ہوا تھا تقسیم کرنے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں تقسیم کیا، کچھ حصہ باقی رہ گیا، 25% 30% باقی رہ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ظہر یا عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، خیال آیا کہ وہ مال، اس مال کے بارے میں خیال آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، فوراً اٹھ کر جلدی سے گھر کی طرف گئے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کیا ہو گیا؟ کوئی گھر میں کوئی حادثہ پیش آیا؟ اگلی نماز میں آئے تو پوچھا کیا معاملہ تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ جو ہے وہ تھوڑا سا مال تھا، وہ رہ گیا تھا، وہ میں تقسیم کرنے سے رہ گیا تھا، میں نے کہا کہ جلد سے جلد ہم اس کو جو ہے وہ جو ہے تقسیم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے کچھ بھی جو ہے وہ چھوڑ کر نہیں گئے تھے، کوئی قیمتی مال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑ گئے۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، یہ آپ کو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم نے اپنانے ہیں، یہ آپ کے سامنے نہیں ہے، یہ ہم نے اپنانے ہیں۔ یہ صرف جو ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم دیکھیے صرف دعویٰ کرنے سے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوں، میں محب ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ جب تک ہم اپنائیں گے، یہ کس لیے ہے؟ یہ کس لیے؟ یہ ہمارے لیے ہے، یہ جو ہے عمل کرنے کے لیے ہے۔ یہ جو ہے درود کا جو ہے آپ کو معلوم ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دعا کا کتنا حصہ جو ہے آپ پر صلاۃ و سلام کے لیے، درود کے لیے مختص کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے وہ اللہ کے رسول نے کہا تم پڑھ لیا کرو۔ اس نے کہا کہ جو ہے میں 1/4 کر لوں، 1/4 کر لوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اور بڑھا لوں۔ اس نے کہا کہ جو ہے 1/3 کر لیتا ہوں، 1/3 کر لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اور بڑھا لوں۔ کہا کہ اگر میں آدھی دعا جو ہے وہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں اور آدھا جو ہے اور بڑھا لوں۔ کہا 2/3 کر لو۔ اللہ کے رسول سے کہا کہ اور بڑھا لو۔ کہا کہ اگر میں سارا
اب میں اپنی جو میری آرزویں ہیں، خواہشیں، تمنا ہیں، میں ان کچھ نہیں مانگوں گا، اور میں جو چاہتا ہوں کہ یہ پریشانی، تکلیفیں، مصیبتیں جو ہیں وہ مجھ پر نہ آئیں، یہ میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا، صرف آپ پر صلاۃ و سلام پڑھوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم ایسا کرو گے تو دنیا اور آخرت کی ہر خیر، بھلائی، اچھائی تمہیں حاصل ہو جائے گی، اور دنیا کی ہر شر، ہر برائی دور ہو جائے گی، اور آخرت میں تم سرخرو ہو جاؤ گے. یہ صلاۃ السلام پڑھنے کی جو ہے فضیلت ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ صلاۃ السلام پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. 10 رحمتیں جو ہے وہ اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین جو اس پر نازل فرماتے ہیں. اور سلام جو ہے ہم کہیں سے بھی کر سکتے ہیں، سلام ہم کہیں سے بھی کر سکتے ہیں، اور صلاۃ جو ہے ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں. السلام کیا ہے؟ سلام السلام علی، جو ہم پڑھتے ہیں نا تشہد میں، السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے سلام. اور صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ یہ درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ جو ہے مختصر سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو ہے یہ تعارف ہے. یہ جو ہے اس ایگزیبیشن کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق قائم ہو جائے، ایک محبت ہو جائے. یہ سرسری سے مختصر سے وقت میں جو ہے آپ کو جو ہے وہ پورا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تعارف اس لیے کرایا گیا ہے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جائے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم بھلا بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین کو جو ہم بھلا بیٹھے ہیں، تعالیٰ کریں اپنے بچوں کو. ابھی آج کا دور آپ دیکھ رہے ہیں، آج کے دور میں جو ہے لوگ کس کو اپنا جو ہے وہ کس کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، کس کو اپنا جو ہے وہ کس کو جو ہے اپنا جو ہے وہ پیشوا سمجھتے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رکھیں گے، یہ واقعات رکھیں گے، یہ جو آپ نے جو ہے وہ اگر آپ اللہ کے رسول سب بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں. اللہ کے بچے جب کھیل رہے ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کرتے ہوئے جاتے تھے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے تھے، ایک دفعہ جو ہے ان کے جو ہے وہ جو ہے کمر پر سوار ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدے میں رہے، سجدے سے اٹھے نہیں. ایک صحابی نے جو پریشان ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا، اٹھ کے دیکھا، نماز کے دوران دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدے میں اس لیے تھے کیونکہ جو ہے ان کا بچہ جو ہے ان کا نواسا جو ہے کمر پر کھیل رہا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس بچے کے کھیل میں رکاوٹ ڈال دیں. اگر ہم کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں تم نے کیا بولتے ہیں، تم نے جو ہے بچے کو نہیں پکڑا، ہماری نماز خراب ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کس طرح کا تعامل تھا بچوں کے ساتھ. تو اگر یہ بچے جو ہے آج کل موبائل دیکھ رہے ہیں، کارٹون دیکھ رہے ہیں، فلانا چیزیں دیکھ رہے ہیں، جو چیز دیکھ رہے ہیں اس کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں. اگر فلمیں دیکھتے ہیں تو وہ ہیروز کو جو ہے اپنا آئیڈیل بنا لیں. اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں روزانہ ان کو کوئی ایک واقعہ سنائیں گے تو پھر ان کا آئیڈیل جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.